बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं सना गौरी। चार नामों पे बड़ी बहस जारी है। जनाब फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी चार लोग मुस्लिम लीग नून से गए हैं डील करने के लिए, और डील किससे हो रही है इस पे हम बहस करेंगे और हमारे गेस्ट पे से भी बात करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है ये चार कौन हैं और क्यों गए हैं। कहना यह है कि चार लोग डील करने वालों के पास गए और उन्होंने ये कहा कि चूंकि नवाज शरीफ साहब अहल नहीं रहे तो आप हमें कंसीडर करें और ये मामला ऐसे ही चलने दें, यानी कि हमारी पार्टी को कंसीडर करें। एहसन इकबाल साहब इसके बिल्कुल अगेंस्ट बात करते हैं। एहसन इकबाल साहब कहते हैं ये जो चार नामों की कहानी कही जा रही है, कभी शेख रशीद साहब कहते हैं कि शरीफों का माइनस कर दिया गया और कभी फवाद चौधरी साहब ये चार नामों की बात कर रहे हैं। तो हकीकत ये है कि चूंकि तहरीक इंसाफ से हुकूमत संभल नहीं रही तो तहरीक इंसाफ के चार वुज़रा डील करने वालों के पास गए और उन्होंने ये कहा कि आप हमें कंसीडर करें क्योंकि खान साहब से तो हुकूमत संभल नहीं रही। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि कौन ठीक कह रहा है कौन गलत कह रहा है, लेकिन एक चीज़ दोनों की बातों में जो कॉमन नज़र आती है, कहीं ना कहीं हुकूमत को और वज़ीर आज़म को ख़तरा है। अब ख़तरा क्यों है इस पर भी बात कर लेते हैं कि 25 तारीख को PDM का इजलास होने जा रहा है और किसी हद तक ये कहा जा रहा है, गॉसिप्स भी हैं कि जनाब अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। अदम एतमाद की तहरीक लाने की बात तो करते हैं और पहले भी हुई थी, लेकिन ये अदम एतमाद की तहरीक जो है PDM अकेली तो पूरी नहीं कर सकती। ज़ाहिर सी बात है असेंबली में 172 सीटों की डिमांड होती है, अददी नंबर गेम है, और 172 सीटें PDM के पास नहीं है। और अगर पीपल्स पार्टी मिल भी जाती है जिसको मुत्तहदा अपोजिशन का नाम दिया जा रहा है, तो दोनों सूरतों में 172 पूरे नहीं होते। अब इस ये 172 कैसे पूरे हो सकते हैं जब MQM भी साथ दे, काफ लीग भी साथ दे, जितनी भी अलायंस में पार्टीज हैं जिसमें GDA भी हो गया वो भी साथ दे, तब कहीं जाके ये अददी गेम पूरा होगा और 172 ये मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अब डील करने वाले हैं कौन, जबकि DGISPR के कुछ दिनों पहले हमने बयान सुना, वो ये कहते हैं कि ये जो डील करने की बातें हमारे हवाले से कही जाती हैं, अगर इसको गौर से देखा जाए, मतलब उनके अल्फाज ये थे कि ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। और जो ये कहता है कि हम डील करते हैं उनसे जाके पूछें कि ये डील कैसी है, कौन कर रहा है उनके साथ डील। बहरहाल लेकिन कहीं ना कहीं खान साहब की गवर्नमेंट को क्यों उनका कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है, उनके वुज़रा के बहुत से ऐसे बयानात आते हैं जिसमें वो खुद ही इदारों को घसीट रहे हैं और इदारों को घसीटने की बात करते हैं। अच्छा, फिर ये चीज़ आती है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी बात होती है कि नवाज शरीफ साहब कौन सी डील करके गए थे और क्या वापस डील मांग सकते हैं, क्योंकि सवाल ये पैदा होता है कि डील की जब बात होती है तो नवाज शरीफ साहब को नेल्सन मंडेला कहते हैं, खुद मुस्लिम लीग नून वाले। अच्छा, अब उन नेल्सन मंडेला के हवाले से बात की जाए तो उन्होंने तो सारी ज़िंदगी डील नहीं ली और किसी भी हवाले से उन्होंने ये बात नहीं की कि हम डील के ज़रिए से बाहर आना चाहते तो पहले भी आ सकते थे, समझौते कर सकते थे, लेकिन उन्होंने समझौते नहीं किए। लेकिन नवाज शरीफ साहब पहले भी समझौता कर चुके हैं और अगर ये कहना कि वो आगे समझौते नहीं करेंगे तो ये कुछ इसमें सदाकत लगती नहीं है। बहरहाल डील क्या है, चीज़ें क्या, हकीकत क्या है, कुछ बात करते हैं। जनाब कर्नल रिटायर असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप तज्ज़ियाकार हैं, ऐसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप खैरियत से हैं सना? जी अल्लाह का शुक्र है। कर्नल साहब सबसे पहले तो ये बताएं, क्योंकि आपका भी एक इदारे से मतलब ताल्लुक़ रहा और DGISPR की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, आपको सबसे पहले तो बुनियादी तौर पे मुझे ये बताएं, हमारे अवाम को जो सुन रहे हैं अभी नाजरीन, कि इसी सूरत के अंदर भी दे शुड बी अगेन इन कम बैक इनटू पावर। अब ये लेट्स सी कि ये सिचुएशन आगे एक लिहाज से कैसे चलती है, लेकिन मैं समझता हूँ इन पिछले 3-3.5 सालों के अंदर स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर और फिर इवन पॉलिटिकल पार्टीज ने जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट का नाम इस्तेमाल किया, इस्टेब्लिशमेंट को एक्यूज करने की सर, पाकिस्तान की सियासत में अपोजिशन की महाज आ रही है तो हमेशा से जारी रही, लेकिन 2008 से हम अभी तक जो सिनेरियो देख रहे हैं, आप कह लेंगे सोशल मीडिया का दौर है तो हमें और ज़्यादा नज़र आ रहा है कि महाज आ रही हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। लेकिन जहाँ तक ये बात कही जाती है कि कोई वज़ीर आज़म जो है वो अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं कर सका, तो नवाज शरीफ साहब की भी मिसाल आपके सामने, उन्हीं के दौरे हुकूमत में मुकदमा चलता है, वही नाअहल करार पाते हैं। तो किसी हद तक आपको लगता है वो जो कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब 5 साल पूरे कर जाएंगे, अब अदम इस्तेहकाम की जो अदम एतमाद की जो तहरीक है उसकी बात की जा रही है, तो आपको लगता है कि किसी हद तक ये कामयाब हो सकती है? देखिए ना, मैं एक आपसे बताऊं, इन सब लोगों ने, इन पॉलिटिकल पार्टीज ने, स्पेशली जो मिनी बजट आया उससे पहले जिस तरह के इन्होंने सिनेरियो क्रिएट किया था, इस मेन स्ट्रीम मीडिया को इन्होंने साथ लगा लिया और हर वो शख्स जो कि मीडिया देखता था, सुनता था, पढ़ता था, सोशल मीडिया को देखता था, इन पॉलिटिकल पार्टीज के बयानात को देखता था,
تو ایسا فیل ہوتا تھا کہ اس حکومت کو انہوں نے بالکل گھٹنوں کے بل لے کر آ گئے ہیں, انہوں نے ان کو گرا دیا ہے. اینڈ ناؤ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار پی ٹی آئی کہ یہ سروائیو کر سکے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے منی بجٹ کو آپ سے کہ آپ نے پاس ہوتے ہوئے لحاظ سے دیکھا, یو گاٹ لاٹ مینی ایشوز جب آپ گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہیں. تو میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں انہوں نے جو زور لگا سکتے تھے انہوں نے اس کو لگایا. یہ ابھی کوشش کر رہے, دیکھیں نا ابھی دے آر ناٹ شیور کہ جی 23 مارچ کو جو پی ڈی ایم ہے آیا وہ اس کو 23 مارچ کے لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں کہ نہیں, کیونکہ اس کے چند دنوں کے بعد تو رمضان شروع ہو رہا ہے. اینڈ یو ول سی, میں ابھی اسے آج کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ کہیں گے کہ نہیں ہم سارا کام جو ہے رمضان کے بعد کریں گے. اینڈ سرٹنلی یہ اسی طریقے سے ٹائم پاس ہوتا جائے گا. دیکھیں یہ سیلف سینٹرڈ پارٹیز ہیں, یہ اپنی لیڈرشپ کو فالو کرنے والی پارٹیز ہیں. ان کا حقیقت میں بتاؤں ویری انفارچونیٹ سے عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ عوام کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھاتے ہیں اس دن جس دن انہوں نے ووٹ لینا ہوتا ہے, اور دا مومنٹ ووٹر اپنا ووٹ کاسٹ کرتا ہے یہ اپنا ریڈ کارپیٹ کھینچ لیتے ہیں. وائی بیکاز دے انڈرسٹینڈ کہ اگلے 5 سال کے بعد پھر دیکھیں گے انہوں نے کیا کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ فوکس ہو کے پاکستان کی ترقی کی, پاکستان کی اوور آل اکانومی کو, اس کو جس طریقے سے نیشنل سیکیورٹی پالیسی ایک لحاظ سے اس حکومت نے دی ہے, جو اس کے اوپر بھی بڑے سوالات کیے جا سکتے ہیں کہ جب 18th امینڈمنٹ اس ملک کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے تو جو بھی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے جو بھی اہداف ہیں وہ تو سارے کے سارے صوبوں کے ساتھ ایک لحاظ سے لنک ہیں. اب پنجاب اور کے پی میں تو آپ کر سکیں گے, میں بھی بلوچستان میں بھی کر سکیں گے, سندھ کے اندر اس کو کس طریقے سے لے کر آئیں گے, کس طریقے سے امپلیمنٹ کریں گے. سو دیر آر سو مینی ifs اینڈ بٹس سو فار آؤٹ سے. بٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہاں اب ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی بجائے اس کے کہ ہر وقت گتھم گتھا ہونے کے, لوگوں کو پریشان کرنے کے, لوگوں کے اندر مایوسی پھیلانے کے, لوگوں کے اندر نفرت پھیلانے کے, ان کو سوچنا چاہیے یہ دے شوڈ لک ان دیم سیلف کہ جی انہوں نے اس سے پہلے کیا کیا غلطیاں کی ہیں. اور حقیقت میں آپ سے بتاؤں ایک عام ووٹر جو ہے نا سنا ابھی وہ شاید زیادہ سمجھدار ہو گیا. سوشل میڈیا نے بڑا رول پلے کیا. ایون یہ آپ نے جب مین اسٹریم میڈیا کے اوپر سر مجھ سے بریک کا کہا جا رہا ہے, میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں اس پہ. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. پیپلز پارٹی کی سیاست میں بڑا اہم کردار ہے, اور اس وقت جو سیاسی ماحول چل رہا ہے یقیناً پیپلز پارٹی اس میں ایک اہم رول رکھتی ہے. لیکن کہیں 27 فروری کے لانگ مارچ کی بات کی جاتی ہے, پی ڈی ایم سے علیحدگی بھی ہو جاتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کراچی میں بھی حقوق کی جنگ جاری ہے جو کہ کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف ہے. پیپلز پارٹی کو بیسکلی اس وقت کراچی میں جس طرح سے شو کیا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ظلم ہو رہا ہے اور اس کے خلاف ایک جہاد کی سی کیفیت ہے. بہرحال کیا صورتحال ہے؟ شاہدہ رحمانی صاحبہ پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہے. میڈم پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ. میڈم ایک طرف حقوق نہ دینے کا الزام ہے آپ پہ, دوسری طرف آپ کی پارٹی جو ہے وہ 27 فروری کو لانگ مارچ کا اعلان بھی کرتی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے اور حقوق کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے مہنگائی کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں. تو اس بات کو کس طرح سے آپ جسٹیفائی کریں گے کہ آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں بہت شکریہ آپ نے اتنے اہم ایشو پہ لیا. کراچی کی بات نہیں, بات ہے یہ سندھ حکومت نے ایک آئینی قانونی طور پر سندھ اسمبلی سے جو اس کو رائٹ پاکستان کا آئین دیتا ہے اس قانون کو اکثریت کی بنا پہ پاس کر لیا. جس طرح نیشنل اسمبلی سے 50-50 60-60 آرڈیننس جو ہے اکثریت کے بل بوتے پہ پاس کرا لیے گئے, جس کے اندر وہ بھی آرڈیننس تھے جو کہ ایکسپائرڈ ہو چکے تھے. اور یہ کوئی قانون نہیں کہتا کہ کسی ایکسپائرڈ لا کو آرڈیننس کو جو ہے آپ پاس کرا سکیں. لیکن یہ جو سندھ حکومت نے بلدیاتی ایکٹ پاس کرایا, یہ سندھ حکومت کو سندھ کے عوام نے یہ حق دیا سندھ اسمبلی میں جا کے ہم نے قانون پاس کرایا, اور ہم نے کسی کا حق جو ہے وہ سلب نہیں کیا. پہلے سے زیادہ اختیارات دیے ہیں, پہلے سے زیادہ پاورفل جو ایم کیو ایم اور ادر جماعت چاہتی تھیں کہ ٹاؤن سسٹم آئے, تو ہم نے زیادہ ٹاؤن جو تاکہ اختیارات کو نچلی سطح پر زیادہ سے زیادہ منتقل کیا جا سکے. اور ساتھ ہی یہ کہ آپ نے یہ دیکھا کہ اس میں وہ پاور میئر کراچی کو دیے گئے. پہلے واٹر بورڈ ان کے انڈر میں نہیں تھا, سالڈ ویسٹ کے لیے چیختے چلاتے رہتے تھے, وہ بھی ان کے انڈر میں دے دیا گیا. دوسری بات یہ کہ ٹاؤنز میں جو آپ کا پراپرٹی ٹیکس ہے اس کی کلیکشن پہلی مرتبہ سندھ گورنمنٹ نے اپنے اختیارات نچلی سطح پہ لا کے وہ ٹاؤنز کو دیے. تو اب وہ اختیارات کا جو رونا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. نہ جانے یہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں جن کی اپنی ساکھ ختم ہو چکی ہے,
یہ اپنی بقا کے لیے اس طرح کے شور شرابے کر کے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عوام میں جائیں گے تو عوام انہیں ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ این اے 249 کا الیکشن ہو یا کوئی بھی الیکشن تھا، آپ بائی الیکشن کراچی کے دیکھیں، پیپلز پارٹی متواتر کامیابیاں حاصل کر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو بھانمتی کا کنبہ ہے یہ اس وقت بوکھلا گیا ہے۔ میڈم سعید غنی صاحب جی سعید غنی صاحب نے یہ کہا کہ جی صحت اور تعلیم کے 2 شعبے تھے جو کہ ان سے لے لیے گئے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پہ ان کی دکان چل رہی تھی، اس وجہ سے کچھ ایسا ہوا ہے کہ ان کو برا لگ رہا ہے، یہ سب چیزیں اس قسم کے کچھ ان کے الفاظ تھے۔ تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ صحت اور تعلیم کا ہی ایشو ہے؟ اچھا، اب جو دوسری آپ کی اسٹیک ہولڈر جماعتیں ہیں کراچی کی، وہ جو آپ کے خلاف بات کر رہی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں فنڈز ہی نہیں دیے جا رہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں جی الیکشنز ہو جائیں گے، بلدیاتی الیکشن سب کی بات کی جا رہی ہے، لیکن ہمیں فنڈ سے محروم کر دیا گیا ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے ہوں، ہمیں فنڈز دیے نہیں جائیں گے، سندھ گورنمنٹ اپنے پاس فنڈز رکھے گی تو ہم کام کس طرح سے کریں گے؟ دیکھیے، یہ اس بات میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق ہیلتھ اور ایجوکیشن صوبائی سبجیکٹ ہے، اور جو حالات تھے ڈی ایم سیز اور کے ایم سیز ہاسپٹلس کی، وہ ہم سب کے سامنے، اگر ان سے چل رہا ہوتا تو یہ اسکولز کے اور ہاسپٹلس کے یہ حالات نہ ہوتے۔ بالکل بجا فرمایا کہ اس میں سعید غنی صاحب نے کہ جو گھوست ملازمین تھے ان کی بڑی تعداد تھی، گھر بیٹھے تنخواہیں لے رہے تھے، اربوں خربوں کا بجٹ ضائع ہو رہا تھا۔ اگر سندھ گورنمنٹ نے اس کو اپنے انڈر لے لیا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہوا، کیونکہ بلدیاتی ادارے اپنا کام کریں، شہر کی صفائی ستھرائی، تزئین و آرائش، فیبریج اینڈ ادر جو گلیوں کے کام ہیں، وہ علاقے کے سالڈ ویسٹ کے، پانی کے، وہ تمام کام کریں جو بلدیاتی اداروں کے دنیا بھر میں ہے۔ اب بات آپ نے کہا کہ جی کس طریقے سے سندھ گورنمنٹ، تو سندھ گورنمنٹ اپنے کام کر رہی ہے، آپ اپنا آپ چند جماعتوں کو کہہ رہے ہیں اسٹیک ہولڈر ہے، بٹ کس طرح سے اسٹیک ہولڈر ہے؟ جماعت اسلامی کتنی سیٹس ہے؟ ابھی الیکشن کرا لیں پتہ چل جائے۔ اسی طرح ایم کیو ایم جس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، آج پورے کراچی سے جو 22 ایم این اے لیتے تھے آج وہ 4 پہ آ گئے، اور اب جب الیکشن ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ان کو کینٹونمنٹ الیکشن میں بدترین شکست ہوئی ہے۔ ابھی بلدیاتی انتخابات میں آ جائیں لیکن میڈم ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جب سینسس ہو جائیں گے، جی جی، کہ یہ وہی آرڈیننس کے تھرو اگر اسلام آباد میں آتا ہے تو ایم کیو ایم اسے پاس کرا رہی ہے، اگر وہی قانون آرڈیننس کے تحت پنجاب میں آ رہا ہے تو وہاں پاس ہو رہا ہے، وہاں صحیح ہے۔ صرف کراچی کے لیے شور اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ جب یہ اب عوام میں جائیں گے تو عوام ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اس طرح کے جو بینرز لگا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، ان میں اب دم خم نہیں رہ گیا، تو یہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ اب آپ نے کہا کہ جی آپ کس طرح نکل رہے ہیں، تو اگر ان میں ذرا بھی شرم ہوتی، جو کراچی کے اپنے آپ کو اسٹیک ہولڈر کہتے ہیں، اس وقت کراچی کی گیس بند ہے، کراچی کا پانی بند ہے، سندھ کا این ایف سی ایوارڈ سے پیسے کاٹے جا رہے ہیں، آپ بات کریں نیشنل اسمبلی میں کہ ہمارے پیسے کیوں کاٹے جا رہے ہیں، ہماری گیس کیوں بند ہے؟ پاکستان کے آئین کے مطابق جو سب سے زیادہ گیس پروڈیوس کر رہا ہے اس کی گیس بند کر دی گئی ہے، اس کا پانی کٹوتی کیا جا رہا ہے، اس کے این ایف سی ایوارڈ کی رقم کاٹی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی بدترین مہنگائی اس قوم پر سونامی مسلط کیا گیا ہے۔ آپ نے منی بجٹ جو کہ ایک گرینڈ بجٹ تھا اس کے اوپر تو آپ جا کے اس کو پاس کر دیتے ہیں، عوام پہ 17% ہر چیز پہ، کھانے پینے سے اشیاء سے لے کے ایک چیز پہ بڑھایا گیا، آپ نے وہاں جا کے حکومت کا ساتھ دیا۔ جب آپ کے منہ سے آواز نہیں نکلے گی یہ عوام پہ جو ہے ٹیکسیز اور یہ جو مہنگائی کا سونامی آ رہا ہے، ابھی کل بجلی کی قیمتیں بڑھی، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اتنے شاندار طریقے سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور آپ خاموش بیٹھے۔ اگر آپ کو شور کرنا ہے تو مہنگائی پر کریں، اچھا پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پہ کریں، اپوزیشن کی بات کرتے ہیں، سندھ کی اپوزیشن کے حوالے سے، دوسری جماعتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کا یہ بیان ہے کہ چونکہ جو واپس سینسس ہونے جا رہے ہیں تو اس کے بعد صحیح طرح سے پتہ چلے گا کہ سندھ کی اور کراچی کی آبادی کتنی ہے، اور جب یہ پتہ چل جائے گا تو پیپلز پارٹی کا گیم ختم ہو جائے گا۔ اس پہ کیا کامنٹ کرتی ہیں آپ؟ دیکھیں جی، سینسس کے حوالے سے جتنے تحفظات پاکستان پیپلز پارٹی کو تھے، یہ جو کراچی کے اپنے آپ کو دائی بنتے، کراچی کے اپنے آپ کو چیمپئن بنتے، انہوں نے تو ان میٹنگز کے اندر بات ہی نہیں کی کہ کراچی کی آبادی کو کیوں کم کر کے دکھایا، سندھ کی آبادی کو کیوں کم کر کے دکھایا۔ یہ ایک بدترین سازش کی گئی ہماری سینسس میں، جس طرح سے آبادی کو کم دکھایا تھا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آئیں سندھ کی آبادی کو صحیح بتائیں تاکہ سندھ کے لوگوں کا این ایف سی میں ان کا حق نہ کھایا جائے، اور ہمارے ہی ریکوائرمنٹ پہ آپ نے دیکھا کہ اس جو سینسس ہے وہ دوبارہ ہو رہی ہے۔ اس وقت ایم کیو ایم کی بھی زبانیں بند ہو گئی تھی کہ جب 2018 والے میڈم ایم کیو ایم تو کہہ رہی ہے کہ سینسس اس کی وجہ سے ہو رہی ہے۔
नहीं जनाब, इन्होंने तो आवाज ही नहीं उठाई है। हमने नेशनल असेंबली में, सेनेट में, सीसीआई के इजलास में वजीर आला सिंध ने बाकायदा इस पे ना सिर्फ एहतजाज किया, बल्कि हमने, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो ज्वाइंट सेशन हुआ था जिसके अंदर 64 बिल्स को पास किया गया था, ऑर्डिनेंस को, उसमें एक हमारा ये था जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो मैडम फिलहाल आप जमात इस्लामी के हवाले से क्या कोई खास बात करना चाहेंगी जो इतने दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं? देखिए जी, जमात इस्लामी को उनको पता है कि उनकी हवाम में कोई हैसियत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। उन्होंने मजहब के नाम पे भी किया, वो अब तो नए नए उनके फतावे भी आ रहे हैं कि जी जो जमात को वोट देगा वो जन्नत में जाएगा। अब ये इनकी नौबत आ गई। अब इस दिन असेंबली के सामने बैठे हैं, हमें खाना भी दे रहे हैं, सब कुछ करेंगे, कोई मसला नहीं है, बैठे रहे, अपना शौक पूरा करते रहे। चलिए मैडम, मुल्क की सियासत के हवाले से बात करते हैं। 27 फरवरी को मार्च करने जा रहे हैं आप, कहाँ तक लगता है कामयाबी होगी? और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 23 मार्च को पीडीएम भी इजलास करने जा रहा है। जब दोनों की मंजिल एक है तो ये अलग अलग मार्च क्यों हो रहे हैं? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी पुरानी सियासी जमात है। इसका अपना एक आइडियोलॉजी है, उसका अपना एक मंशूर है, उसका अपना एक नजरिया है। और पीडीएम में तमाम शामिल जमातें, उनकी अपनी अपनी अलहदा आइडियोलॉजी है, वो अपना काम कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही की मरहून मिन्नत है कि ये पीडीएम का वजूद आया था जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एपीसी बुलाई और तमाम अपोजिशन के लीडरान को मुत्तहिद किया, और हमने बड़ी कोशिश की कि हम साथ चलें। लेकिन जब रेजिग्नेशन की, इस्तीफों की बात आई तो हमने असूली तौर पर इससे इख्तिलाफ किया और हमने कहा कि इन हाउस चेंजिंग आनी चाहिए, पार्लिमानी और जमहूरी सिस्टम को डिरेल नहीं होना चाहिए। और आपने देखा कि वक्त में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरान की सियासी बसीरत की तायीद की, और साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक कहीं से इस्तीफे नहीं आए, बल्कि अब वो भी हमारी तरह जो है वो इन हाउस चेंजिंग की बातें शुरू हो रही हैं, आवाजें आ रही हैं। और हम तो कह रहे थे कि आए साथ चलें, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बर वक्त, चूंकि जो मिनी बजट आया है उस वक्त जो आवाम की चीखें निकली हैं। मैडम, आपने अभी इन हाउस तब्दीली के हवाले से बात की, चेंजेस के हवाले से, बिल्कुल आपकी पॉलिसीज बजा हैं, अब मंजिल भी एक नजर आती है। आप ये भी समझती है कि पीडीएम भी उन पॉलिसीज पे चल रही है जिस पे पहले बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे। लेकिन जब दोनों का मकसद एक है और सब चीजें एक है तो ये बिल किस तरह से पास हो जाते हैं? मिनी बजट आया, बातें बहुत हुई, लेकिन वो भी पास हो गया, तो ये कैसे हो जाता है फिर? देखिए, एक तो इन हाउस चेंजिंग की आप बात करते, दूसरी बात है कि आपने कहा मिनी बजट आया और कैसे पास हो गया। उनके पास, हुकूमत के पास अक्सरियत है तो उनका बजट पास हुआ। और दूसरी बात ये कि इस वक्त जो हालात हैं, आपने देखा कि जबरदस्ती मेंबरान्स को लाया गया, बाय फोर्स बुलाया गया। मेंबरान्स ने खुद इन बातों को कहा, लेकिन जब जिस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन हुआ सेनेट का, अभी 1 साल मार्च की बात है, तो उसी दिन हुकूमत के खिलाफ तो अदम एतमाद आ गया था। आप जोर जबरदस्ती ला सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन असल अगर हुकूमत में जर्रा बराबर भी शर्म होती तो इमरान खान साहब उसी दिन इस्तीफा दे देते जिस दिन यूसुफ रजा गिलानी नेशनल असेंबली से वाज़े अक्सरियत से कामयाब हुए थे। लेकिन उन्होंने इस्तीफा देना तो दरकिनार, उन्हीं मेंबरान से जिन्होंने उन पर अदम एतमाद कर दिया था, उन पे एतमाद का वोट ले रहे थे। तो ये हुकूमत अपनी अखलाकी जवाब जो है वो खो चुकी है। अच्छा मैडम, अदम एतमाद की आपने बात की, मोस्ट प्रोबेबली कहा जा रहा है जो अभी पीडीएम का इजलास होने जा रहा है 25 तारीख को, उसमें अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से बात की जाएगी और बाकायदा तमाम जमातों को उसमें लाया जाएगा। जाहिर सी बात है, अदम एतमाद की तहरीक की बात की जाए तो उसमें पीपल्स पार्टी के बगैर तो ये मुमकिन नहीं है, बल्कि पीपल्स पार्टी क्या है, ये ना एमक्यूएम और काफ लीग को भी मिलाना पड़ेगा, जीडीए को भी मिलाना पड़ेगा। तो आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी पार्टी की कोई ऐसी स्ट्रेटजी है कि आप अगर ऐसी कोई तहरीक लाई जाती है तो उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, उसका हिस्सा बनेंगे? देखिए, आपको याद होगा कि जब पीडीएम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग हुई तो उसके बाद भी हमने पार्लिमानी सिस्टम के अंदर अपोजिशन यूनाइट रही, और हमने चाहे वो आपका बजट हो, मिनी बजट हो, अदर्स इश्यूज हो, वहां पर पार्लियामेंट के अंदर तमाम अपोजिशन की जमातों ने मुत्तहिद होकर हुकूमत को टफ टाइम दिया। और अब जब हमारे पास एक इशू होगा, एक गोल होगा, एक असाइनमेंट होगा कि हमने इस पे काम करना है, और अगर तमाम पॉलिटिकल जमातें इस पे मुत्तफिक और मुत्तहिद हो जाती हैं, फिर कोई वजह नहीं है कि हमारी तहरीक अदम एतमाद चाहे सेनेट में हो, चाहे नेशनल असेंबली में हो, पंजाब असेंबली में हो, वो नाकाम हो। क्योंकि अगर मुत्तहिद होंगे तो इंशाअल्लाह ताला हुकूमत को नाकामी का मुंह देखना होगा।
اچھا یہ بھی ساتھ اس وقت بات بہت اہم چل رہی ہے ڈیل کے حوالے سے. زرداری صاحب نے بھی کہا کہ ہم سے فارمولہ پوچھا گیا. اب ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی پچھلے دنوں پریس کانفرنس آتی ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہ گھسیٹا جائے. لیکن ابھی نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈیل کی پھر باتیں ہونے لگی. جب ادارے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے, تو پھر سیاستدان کیوں اس ڈیل کو بیچ میں لاتے ہیں اور کیوں فوج کے کردار کے حوالے سے بات کرتے ہیں؟ اس پہ ایک آپ جس پارٹی سے ہیں اس سے ہٹ کے بھی میں بات کروں تو آپ کو کیا لگتا ہے اس سینیریو میں؟ دیکھیں یہ تو میں سمجھتی ہوں آپ نے زرداری صاحب کی بات کی, آپ نے نواز شریف صاحب کی بات کی, آپ نے شیخ رشید صاحب کی بات نہیں کی. کہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن کا ہاتھ ہمارے سروں پہ, ذرا ان سے پوچھیں ان کا سروں پہ ہاتھ کس کا ہے, وہ کون سی امپائر کی انگلی کا انتظار تھا جو ان کو لے کر آئی, کس طرح سے آپ نے دیکھا کہ حکمرانوں نے کس طرح سے بات کی کہ جی ابھی ہمارے ساتھ قوتیں ہیں. کون سی قوتیں؟ یا تو آئی ایس پی آر اس پہ وضاحت کرے کہ جی شیخ رشید صاحب جو کہہ رہے ہیں یا جو منسٹرز کہہ رہے ہیں, جو ان کی وزراؤں کی زبان ہے وہ غلط ہے یا ان کا اسٹیٹمنٹ غلط ہے. یہ تو ان سے پوچھیں. ہم نے تو یہ کہا, ہم نے تو نہیں کہا کہ جی ہم کسی ڈیل اور ڈیل کے انتظار میں نہیں ہوتے. پیپلز پارٹی عوام کی طاقت کے سرچشمہ عوام پہ یقین رکھتی ہے, عوام کی طاقت سے آتی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم عوام کی طاقت کا بھرپور مظاہرہ ابھی جو ہمارا مارچ ہوگا اب وہ اسلام آباد پہنچے گا تو اس پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ عوام ہے وہ نظر آئیں گے. میڈم یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت کافی معیشت کے حوالے سے سوال اٹھ رہا ہے, اور آئی ایم ایف کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو اسٹیٹ بینک کی خاص پالیسیز کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دیا گیا ہے. اپوزیشن یہ بات کر رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ, اسپیشلی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ اس سینیریو میں پاکستان کو سنبھال سکے گی, اس کی معیشت کو سنبھال سکے گی, یا اس کے پاس کوئی پالیسیز ہیں کہ یہ سب معاملات حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو جو حکومت ہے اس نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ماہرین کی معاشی ماہرین کی ایک بہت بڑی ٹیم ہے, اور جس کا رستو جو ہے وہ اسد عمر صاحب ہوا کرتے تھے, اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو معاشی ابتر صورتحال کر دی ملک میں, اور اس کے بعد پھر انہیں مجبوراً وہ منسٹرز اٹھانے پڑے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں فائنانس منسٹر تھے, اور آج بھی بدقسمت وہی منسٹرز ہیں ان کے پاس. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس بدترین صورتحال میں جبکہ آپ نے آئی ایم ایف کے پاس اسٹیٹ بینک آف پاکستان جیسا حساس ادارے کو گروی رکھا ہے, اور آپ ساری معلومات جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ باہر چلی جائے گی, تو اس کے اوپر ہم نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی. اور اس پہ عمران خان صاحب نے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک پروگرام میں انہوں نے کہا کہ جب ملک معاشی بحران کا شکار ہوتا ہے تو اس طرح ہماری کچھ جو ہے حساس معلومات بھی باہر چلی جاتی. تو یہ کس طرح کی حکومت ہے جسے اپنے ملک کی جو راز ہے, ملک کے جو آپ کے معاشی معاملات ہیں, حساس معاملات ہیں, ان کو تو سیکیور کرنے کے لیے حلف اٹھاتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت مشکل ٹاسک ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ایک تجربہ کار ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میدان میں آئے گی, اور ان تمام نامساعد حالات سے ملک کو وہی نکال سکتی ہے. میڈم اگر پازیٹیو وے میں بات کی جائے, اس وقت ملک جن حالات میں ہے اور آئی ایم ایف کے قرضوں کے تلے ڈوبی ہوئی ہے یہاں کی معیشت اور بیساکھی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ تمام اپوزیشن پارٹیز کو مل کے حکومت کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور ان مسائل سے نکلنے کی بات کرنی چاہیے, نہ کہ یہ کہ آپس کی سیاست کریں اور عدم اعتماد کی تحریک ہو یا کوئی اور تحریکیں ہوں یا لانگ مارچ ہو؟ اس سے زیادہ توجہ اس بات پہ دینا ضروری نہیں ہے کہ مسائل کو حل کیا جائے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ جو بھی حکمران جماعت ہوتی وہ ہاتھ ملاتی, لیکن جو اس وقت ملک میں مسلط سلیکٹڈ حکومت ہے, انہوں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ اپوزیشن بھی اس ملک میں اپنا فعال کردار ماضی میں بھی کر چکی ہے اور اب بھی کر رہی ہے, اور وہ بھی ان سے ہم ہاتھ ملائیں, کیونکہ ہم نے تو آفر دی, چاہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں, اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب ہوں, انہوں نے کہا کہ ملک کو جو معاشی بحران ہے اس میں ہم حکومت کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. باقاعدہ فلور آف دی ہاؤس جو ہے ان کو دعوت دی گئی, لیکن عمران خان صاحب کی انا, تکبر, ایگو, اب وہ اس مسئلے میں اتنے حائل ہیں کہ وہ تو اپوزیشن کی طرف دیکھنا یا ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتے, وہ تو حساس معاملات کے اجلاس میں آنا گوارا نہیں کرتے, وہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. انہوں نے اس کو اپنا ذاتی انا بنایا ہوا, حالانکہ جب ہم کسی منصب پر فائز ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں اپنی ذاتی انا, ایگو کو ایک طرف رکھ کر ملک کے لیے آگے بڑھنا ہوتا ہے. بہت شکریہ شاہدہ رحمانی صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.